الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے قرات کا آغاز ہوا اور پورا 10واں سپارہ ختم کیا گیا، لیکن کچھ آیات پچھلے سورۃ الاعراف کی بھی رہتی تھیں تو وہ پہلے لے لیتے ہیں، 1-2 آیات ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی تراویح کے خلاصے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 187 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایانا مرساہا، کہ کب ہے اس کا وقت، قل انما علمھا عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ محض قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، نہیں ظاہر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے وقت کے اعتبار سے مگر وہی، یعنی نہیں ظاہر فرماتا اس کے وقت کو لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہی ظاہر کر سکتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، یعنی جب قیامت آئے گی تو سارے آسمان زمین تباہ ہو جائیں گے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہ آئے گی وہ تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے حبیبی آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ از خود اس کو جان سکتے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ محض اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے کثیر اسے نہیں جانتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کی ایکوریٹ سن کون سا ہوگا، ایکوریٹ سن، اصل سن کا مسئلہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی اور عاشورہ کا دن ہوگا، دن بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ یعنی 10 یوم عاشور اور جمعے کا دن یہاں تک تعین ہے، لیکن کس سن میں آئے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو اس کا حتمی یقینی علم حاصل تھا یا نہیں تھا، بہت سے اس کا انکار کرتے ہیں اسی قسم کی آیات کو بنیاد بنا کر، اور بہت سے اقرار کرتے ہیں۔ جہاں اقرار کی دلیل ہے وہ انشاءاللہ آئے گی تو میں اس پر بھی تفصیلی کلام کر کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم تھا لیکن اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے یہاں ترجمے میں یہ کیا کہ انک حفی عنہا، کہ یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ از خود اس کو جان سکتے ہیں، تو از خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو نہیں جان سکتے، اللہ کی عطا سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کا علم حاصل ہونا یہ صراحتاً آیات سے تو نہیں لیکن تحقیق اور تعویل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم بھی دیا گیا تھا، اسی طرح روح کا علم وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے شیطان، اے سننے والے، جب تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر، اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی برا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ اس قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو صاحب تقوی ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو، موت کو فوراً یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی حقیقت حال ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ جب بھی شیطان ہم سے گناہ کرتا ہے حقیقت کو چھپا دیتا ہے اور ایک خوابی صورتحال، ایک تصوراتی صورتحال سامنے لاتا ہے جو ہمارے حق میں آتی ہے، وہ لذت والی ہوتی ہے، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے کہ میں بدنام ہو سکتا ہوں، میرا اسکینڈل بن سکتا ہے، مجھے آخرت میں میری گرفت ہو سکتی ہے، عذابات قبر ہو سکتے ہیں، لیکن جو صاحب تقوی ہوتے ہیں وہ ایک تو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن کبھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنا ہی مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لے اور نفس و شیطان کو آزادی دے دے تو وہ اس کو غلط چیز کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن اچانک پھر ان کو یاد آ جاتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی پوری پھر حقیقت حال سامنے آ جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقی شخص ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہ گناہ سے اکثر بچے گا، اللہ کی طرف سے اسے تنبیہات حاصل ہوں گی۔ اس لیے ہمیں بھی صفت تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بغیر علم کے ممکن نہیں۔ عقائد کا تمام تر علم آنا چاہیے، احکام شرعیہ عملیہ جس کا تعلق عبادات سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر معاملات ہیں باہم، شرکت ہے، مداربت ہے، تجارت ہے، اجارہ ہے، کرائے پہ لین دین، اسی طرح حقوق زوجین ہیں، میاں بیوی کے معاملات، اس میں نان نفقے کے ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، طلاق کے معاملات، اور پھر گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور ظاہری باطنی گناہ، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تب کہیں جا کے انسان علم کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، تب صاحب تقوی بنتا ہے۔ ہم میں تو ہر شخص متقی ہے، کہتے ہیں صاحب ان سے ملیے، بڑے صاحب تقوی ہیں۔ بھئی اب دیکھتے ہیں تو کوئی علامت تو نظر نہیں آتی تقوی کی، تو پوچھتے ہیں بھی کس طرح؟ مسجد میں ماشاءاللہ 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ دے لو اور دیگیں پکا کے غریبوں کو کھلا دو، کسی ویلفیئر میں پیسے دے دو تو آپ صاحب تقوی ہو گئے۔ صاحب تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے، تو ظاہری اعمال ضرور ہیں۔ تقوی تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور پھر ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور روکتی ہے۔ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے رک جاتا ہے۔ اب یہاں حرام کمایا، یہاں تھوڑا سا غریبوں میں تقسیم کر کے ہم صاحب تقوی ہو گئے، یہ متقی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، یہ صاحب تقوی نہیں ہے، تھوڑا سا نیک عمل کرنے والا ہے، اور تھوڑے سے نیک عمل کرنے والے کو صاحب تقوی نہیں کہا جاتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے، تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو، ہمارے کان تک آواز پہنچے تو واجب ہے کہ پھر ہم اسے غور سے سنیں اور خاموش ہو جائیں۔ تلاوت قرآن کے وقت باتیں کرنا یا کھیل کود کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ادب یہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو خاموشی سے سنیں۔ اور اسی طرح یہ حکم جماعت کے لیے بھی ہے کہ جب امام قرات کرتا ہے بلند آواز سے تو پھر مقتدیوں تک قرات کی آواز پہنچتی ہے تو انہیں خاموش رہنا واجب ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو جہری نمازیں ہیں اس کا اس سے ثبوت حاصل ہوتا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، اس کو خاموش رہنا ہے۔ باقی جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو ان نمازوں میں چونکہ امام کی قرات ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی، اس کے لیے پھر دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے قراءت ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اگر اس کی روشنی میں دیکھیں تو سبھی نمازوں کا حکم نکل سکتا ہے، لیکن سری نمازوں کا خاص طور پہ اس سے نکلتا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوں تو ہم قراءت نہیں کریں گے، اور جہری میں تو خاص طور پر اس آیت کریمہ سے حکم نکالا جاتا ہے۔ ابھی آج کی جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مومنین کی کچھ علامات بیان فرمائیں۔ مومن سے مراد مومن کامل۔ دیکھیں ہم دنیا کے اندر کاملیت کو پسند کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ چاہتی ہے میں سب سے حسین نظر آؤں، میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرا شوہر سب سے اچھا ہو، میرا گھر سب سے اچھا ہو، میں کسی شادی بیاہ کی محفل میں جاؤں تو مرکز نگاہ بن جاؤں، لوگ اٹھ کر مجھے دیکھیں جی فلاں کی وائف آ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہوتے ہیں، ہم پیسے میں سب سے یکتا نظر آنا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ترقی کریں۔ اگر آپ کو ہمارے پاکستان کے حساب سے کسی پسماندہ علاقے میں مکان ملے اور ایک ہے پوش علاقے میں آفر ہو تو ہم کبھی بھی وہاں نہیں رہیں گے، کمال کو محبوب رکھیں گے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے کمال بھی بہت خوش ہیں، ہم قانع ہوتے ہیں، قناعت پسند ہوتے ہیں۔ کون محنت کرے یار، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے لیے ہم کمال کو پسند کرتے ہیں، ایسی آخرت کے لیے با کمال ہونے کو پسند کریں۔ اب ہم ہیں یا نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، جس سے پوچھیں وہ کہے گا میں کامل مومن ہوں۔ دیکھیں علامات کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ ایک طرح سے پیمانہ اور ترازو ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کامل مومن ہیں یا ناقص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، محض مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مراد ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات کا، اس کی وعیدات کا، جو اس نے عذاب کے وعدے کیے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا یقین بڑھتا ہے۔
اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یقین اسی وقت بڑھے گا جب آپ کلام سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا تب۔ ایک آدمی چائنیز میں آپ کے سامنے کوئی بات بولے، آپ کو کوئی یقین آ سکتا ہے کسی چیز کا؟ آپ کہیں گے سمجھ ہی نہیں آیا بھائی، کس بات کا یقین کریں؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک، ایک قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن جھوم جھوم کے ختم کر رہے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن تو کامل اس وقت بنے گا جب قرآن کو سمجھے گا، اور سمجھنے کے بعد اس کے یقین میں اضافہ ہوگا، تب وہ قرآن پاک سے کمحقہ فیض حاصل کر سکتا ہے، اور یہی کامل مومن کی علامت ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا مطلب انجام کے سلسلے میں مکمل طور پہ اللہ کے بارے میں مطمئن ہونا۔ کوشش توکل کے منافی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نیزہ بازی، تلوار بازی، تیر اندازی سکھائی، اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اترے، اور اب انجام کے سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہتھیار گھر پہ رکھ دی اور میدان میں پہنچے اور کہا ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ تو ترک کوشش کا نام توکل نہیں، کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، باہر اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کا پیر باندھ دوں پھر توکل کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیر باندھ اور پھر توکل کر۔ تو اپنی تمام تر کوشش کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ۔ یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بعض معذرت کے ساتھ کام ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے جی، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی کامل بھروسہ ہے تو پھر جو گھر والے لا رہے ہیں اسے بھی کیوں کھاتے ہیں؟ دروازہ بند کر دیں اندر سے کہ نہیں اللہ پہ کامل بھروسہ، تم پکا کر نہیں دو، وہ مجھے بھوکا کوئی مارے گا، آسمان چھت پھٹے گی اور جنت کا کھانا میرے سامنے رکھا ہوگا۔ یہ توکل حاصل نہیں ہے۔ اپنے نکھٹو پن، نکمے پن میں توکل کا نام لے کر خواہ توکل کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مزید نشانی بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہی حقیقت میں سچے یہی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے نزدیک درجات ہیں، ومغفرہ، اور ان کے گناہوں کی بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ تو پس اب آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ کیا جب ہم آخرت کی وعیدیں سنتے ہمارا دل ڈرتا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بالکل نہیں ڈرتا ہے۔ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہم خطائیں نہیں چھوڑتے، ہم علم دین سیکھنے کی طرف نہیں آتے، ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارے ہوتے ہیں، معافی مانگنے کو دل نہیں چاہتا، ہم بڑے باپ کے بن جاتے ہیں، ناک اونچی کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایک پوسٹ آ جائے نا، اس میں لکھا ہو کہ اگر 7 کو نہیں بھیجا تو ان لکی ہو جاؤ گے، اگر 10 کو نہیں بھیجا تو 7 دن کے اندر اندر بھیجا تو خوشی ملے گی، ورنہ تمہیں ضرور کوئی صدمہ ملے گا، تو ہمارے دل ڈر جاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پرچے بڑھتے تھے، وہ بنگالی بابا نے خواب دیکھ لیا ہے کہ جو ان پرچوں کو نہیں بانٹے گا وہ تباہ ہو جائے گا، تو اس کی فوٹو کاپی کرا کے مسجد کے باہر بانٹ رہے ہیں۔ یعنی دل پہ نہ اللہ کا قرآن اثر کرے نہ حدیث اثر کرے، یہ بے سروپا اور بیہودہ باتیں اثر کر جائیں۔ جیسے بھی پچھلے دنوں ہوا تھا کہ قرآن کھولیں اس میں سے بال نکلے گا، اسے پانی میں ڈبو کے پئیں، کرونا وائرس دور ہو جائے گا، اور اگر نہیں کھولا تو آفت آ جائے گی۔ وہ کھول رہے ہیں سارے کے سارے قرآن، میرا موبائل بھر گیا پورا کہ صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا خوف کیوں پیدا ہوا؟ ان سے تو خوف پیدا ہوتا نہیں، نہ قرآن اور حدیث سے جو یقینی اور حق باتیں ہیں، اور یہ بے سروفہ افواہی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالی اور اس رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات کو قبول کرو، اور ان کو فوراً جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم، ان چیزوں کی طرف جو تمہیں زندگی بخشیں، یعنی امور دینیہ کی طرف بلائیں تو فوراً جواب دو، یعنی قبولیت والا جواب کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں قبول ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم نے آواز دی، اب انہوں نے جلدی جلدی نماز ختم کی کہ میں نماز کے بیچ میں کیسے جواب دوں۔ جب ختم کر کے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی آپ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ عرض کیا رسول اللہ میں نماز میں تھا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت نہیں سنی، یعنی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ہے کہ نماز توڑ کر بھی اللہ کے نبی کو جواب دینا ضروری تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے ان کو معاف رکھا، ورنہ اگر جان بوجھ کے کرتے تو ایمان پہ بھی فرق آ سکتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ جب ہمیں کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں
اب وہ براہ راست تو نہیں بلائیں گے، قرآن کے ذریعے اللہ بلاتا ہے، حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں امور دینیہ کی طرف، فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، سنت موقدہ ادا کرو، حرام سے بچو، مکروہ تحریم سے بچو، ترک سنت مؤکدہ اصاعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر ہمیں فوراً قبول کرنا چاہیے ان باتوں کو۔ ہم صرف نظر کرتے ہیں، امی راضی ہو جائیں چاہے جھوٹ بولنا پڑے، ابا راضی ہو جائیں چاہے فراڈ کرنا پڑے، دوست راضی ہو جائیں چاہے گناہوں میں تعاون ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے ہم آگے بڑھ کر ہمت کر کے مکمل طور پر ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 27، 28، 29ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی اگر کوئی ان کا راز ہے، کوئی ان کی بات ہے تو وہ ظاہر نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت اسے کہتے ہیں جو کوئی ہمارے پاس چیز رکھوا دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے کہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھ لیں، پھر میں آپ سے واپس لے لوں گا، اور اس میں استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، یہ امانت ہے۔ اگر استعمال کی اجازت ہو لیکن آپ کو مالک نہ بنایا جائے تو اس کو کہتے ہیں عاریتن دینا، عاریتن، عاریت کے طور پر۔ اور اگر استعمال کی اجازت ہو اور مالک بھی بنا دیا جائے اور کہا جائے اس کا بدلہ بعد میں اسی طرح کا میں دے دینا، اسے قرض کہتے ہیں۔ تو یہ امانت جو ہوتی ہے بعض اوقات اس میں خیانت ہوتی ہے، کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کر لیا، اور اسی طریقے سے کسی نے امانت رکھوائی تھی اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ میری بہنیں خاص طور پہ درس حاصل کریں، بعض اوقات یہ بہنوں کے پاس اور خالاؤں اور پھوپھیوں کے پاس زیور رکھوا دیا چپکے سے، یہ رکھ لیں، میری ساس خطرناک ہے، میرا میاں نہ لے لے، بیچ دے گا، میں بعد میں لے لوں گی، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان کی نیتیں بدل جاتی ہیں، ان کی نیت میں فساد پیدا ہوتا ہے، کوئی جانتا تو ہے نہیں، اس کو دبا لو، وہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تو دبا لیا، کتنے عرصے کھا لیں گے، اپنے بچوں تک حرام پہنچا کر آپ نے کون سا کارنامہ کیا، اس کے بعد جب اس کا حساب و کتاب دینے کی باری آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو ایسی کوئی بھی بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو خدا را ایسی امانتوں کو ان کے حقداروں تک فوراً سے پیشتر پہنچائیں۔ پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ محض تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ مال اس طرح آزمائش ہے کہ جب ہم کماتے ہیں حلال سے کم آئے گا، حرام سے بہت آئے گا، یہ آزمائش۔ اب حلال ہی لینا ہے، حرام نہیں لینا ہے۔ دوسری آزمائش جمع کرنے کے اندر ہوتی ہے کہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اللہ کے راہ میں تو دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اربوں روپے جس کے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ کروڑوں میں نکلے گی، اور جو کھرب پتی ہے اس کی اربوں میں نکلے گی۔ اب وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے، ارب روپیہ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ زکوٰۃ، نہ بابا نہ، رکھ لو، پھر دیکھی جائے گی بعد میں۔ تو یوں مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی ایک آزمائش کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ اس کو حرام میں خرچ کرنا، بے آوارہ اگر دوستوں پہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، گناہوں کے اندر خرچ کرنا، تو یہ اس اعتبار سے مال ایک آزمائش ہے۔ ہم مال چاہتے ضرور ہیں لیکن اس کے احکام نہیں سیکھتے ہیں، یہ سب سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح اولاد فتنہ ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جب اولاد نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان اولاد نہ ہونے کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے گناہگار ہوتا ہے۔ اولاد ہو جائے، دوسری آزمائش یوں کہ لڑکیاں ہو گئیں، لڑکے نہیں ہیں تو لڑکیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تیسری عدل و انصاف نہ کرنے کے اعتبار سے کہ بیٹیوں کو کم محبت دینا، بیٹوں کو زیادہ تحفے دے دینا، لڑکیوں کو نہ دینا، یہ ناانصافی۔ اور پھر ان کی شادیوں کے معاملے میں بعض اوقات اولاد فتنہ ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ ان کی غلط جگہ شادی کر دیتے ہیں۔ پڑھی لکھی لڑکی ہے، خوبصورت بچی ہے، خالہ کے بیٹے کو ہی جائے گی، ماموں کے بیٹے کو جائے گی، کیوں جائے گی؟ جی وہ پیسے والا، چاہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اجڑ ہے، بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ چھٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گا جب یہ آئے گی نا نکاح میں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں ہاں اچھا عیش کرے گی۔ پیسے سے عیش کوئی ہوتا ہے؟ مال سے عیش کوئی ہوتا ہے؟ سونا چاندی سے عیش کوئی ہوتا ہے؟ کاش ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ عیش تو انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، دین پر چلنے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے سے، پیار سے، محبت سے، جذبات اور احساسات کے خیال رکھنے سے ہوتا ہے۔ اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے اور آزمائشیں آتی ہیں تو میدان معاشر میں پھر ایسے والدین کے لیے بھی گرفت کے امکانات ہیں۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، یہ کافر تھا، تو یہ کہتا تھا کفار قریش کو کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، اپنے پاس سے بنا کر لایا،
تو اس نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا، وہ یہاں درج ہے لیکن اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، اس کی وجہ بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالُوا، اور یاد کیجئے کہ جب انہوں نے کہا کفار نے کہ اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اگر یہ قرآن جو کچھ یہ نبی پڑھ رہے ہیں تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آ۔ یعنی انہوں نے اس کا معیار بنایا، اگر یہ حق ہے تو کر پھر ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا کرے، حالانکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ رحمت اور عذاب جمع نہیں ہوتا، میرے آقا رحمت تھے ان کے لیے، اس طرح کے بیہودہ کلمات کے باوجود میرے رب نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا، کیونکہ رحمت للعالمین جلوہ افروز تھے۔ قیامت تک لوگ کہتے کہ تھے رحمت للعالمین، لیکن عذاب کی دعا فرما کر سب کو ہلاک کروایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور مزید فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں، یعنی ان میں کچھ استغفار کرنے والے ہیں، مسلمان توبہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو بڑے اسباب یہاں ذکر کیے گئے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کی مثل گناہوں کے جواب میں اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، یہ قیامت تک ہمارے درمیان ہے، اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ دوسرا استغفار، نیک لوگ جو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ان کی برکت سے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ آمدنی کیا تھا، اس کا جواب یہاں ہے۔ مکے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم تجارت فرماتے تھے، پھر جب اعلان نبوت فرمایا تو 13 سالہ مکی زندگی میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے آپ کو بڑا نفع پہنچایا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ کیا مطلب کہ جب کفار پہ حملہ ہوتا تھا تو حملے کے بعد جو مال آتا تھا اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ علیحدہ کرتے، 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، تو 5واں حصہ علیحدہ ہوتا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے، پھر اس 5 حصے کے 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جاتے، اور ان میں سے ایک حصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ باقی 4 کس کے تھے وہ بھی ذکر کر دیا۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ محض تمہاری غنیمتوں میں سے کچھ بھی جو شے ہے، من شیء کچھ شے تمہاری غنیمتوں میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور رسول کے لیے۔ اب دیکھیں ہے تو نبی کریم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال محبت کا اظہار فرمایا کہ وہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی کریم کے قریب رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور ان مجاہدین کے بچوں کے لیے کہ جو شہید ہو گئے ان کے کفالت کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوگا، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور دست مسافروں کے لیے۔ تو ایک نبی کریم، دوسرے رشتہ دار، تیسرے یتامہ، چوتھے مساکین، 5ویں مسافر۔ اس 5ویں حصے میں سے 5 حصے ہوتے تھے، تو یہ خمس کا لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز مقرر فرمائی تھی۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، نبی کریم اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، کلمہ کو بلند کرنے کی نیت سے ہوتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کا حصہ مقرر کیا اور آپ اس کو لیتے تھے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو اس جہادوں کا بدلہ لے لیا غنیمت کی شکل میں، یہ چونکہ اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی کام اللہ کے لیے کرے اور اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھنے کے لیے، اس کے لیے وقف کرنے کی نیت سے بقدر ضرورت کچھ حاصل کرتا ہے تو یہ اس کا بدلہ نہیں کہلائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو بازار میں نظر آئے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا اگر یہاں میں نہ آؤں تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر آپ یہاں ہوں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ تو مشاورت ہوئی اور پھر بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر ہوا اور آپ پھر کار خلافت کے لیے بالکل یکسوئی سے مصروف عمل ہو گئے۔ اس سے وہ لوگ ذرا درس حاصل کریں
کہ اگر امام صاحب نماز پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی استاد دینی استاد پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہے، مؤذن صاحب لے رہے ہیں، خادم لے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والا لے رہا ہے، تو ہمیں بڑی تکلیف سی ہو جاتی ہے، یار یہ تو پیسے لے رہے ہیں، دین پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں۔ ارے بھائی، دین پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے تو اپنی فیملی، اپنے آپ کو خالی ہوا پھانک کے تو نہیں گزارا کرے گا، اس کو ضرورت ہے۔ اور اگر وہ قصبے معاش کی طرف چلا جائے گا تو پھر آپ کو کون پڑھائے گا؟ مسجدیں تو ویران ہو جائیں گی۔ نماز کا ٹائم ہوگا، امام صاحب کہاں ہیں جی؟ وہ تو دکان پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے شریعت نے اجازت دی کہ اخلاص نیت کے اندر ہوتا ہے، وہ اس دین کے پیسے نہ لے، اپنے وقت کے پیسے لے، کہ میں وقت دے رہا ہوں تو اس کے پیسے لے رہا ہوں، باقی تمام کام اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، تو بالکل اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا مسلمانوں کی مضبوطی کا، لیکن افسوس یہ ہے خاص طور پر اہل سنت و جماعت ان چیزوں کو چھوڑنے کی بنا پر آج ٹکڑے میں بٹ کر اپنی طاقت کو کھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح خاندان ٹکڑوں میں بٹ کر تباہ ہو چکے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ایک دوسرے سے باہم جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم مسلمان پوری دنیا میں قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، پیٹرول ہے ہمارے پاس، دیگر چیزیں، لیکن ہم کتنے زیادہ کمزور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت کو دیکھ لیں، مسجدیں سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں، آستانے علیحدہ ہیں، تنظیمیں علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو میرا بزرگ ہے بس وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، دوسرے کا بزرگ ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگ کی تعریف کرو، دوسرے کی کرو گے تمہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر ایک شخص صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، آپ کا وہ بھائی ہے، اب وہ کس آستانے سے تعلق رکھتا ہے، کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھنا، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے، فرمایا تمام مومنین ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہماری یہ حالت نہیں ہے، ہم خوش ہوتے ہیں بلکہ رشتہ داروں کے تباہ ہونے پر، ہمیں ترقی ملے، دوسرا ترقی نہ حاصل کرے، وہ مطلب بالکل تباہ ہو جائے، یہ ہماری خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ آگے 60ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو پھر سیلف ڈیفنس کے لیے بھی کچھ دفاع کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، اس سے اسلحہ بنایا جاتا ہے، بم وغیرہ بناتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کی خاطر پروٹیکشن کے لیے ان سب کا انتظام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار کرو تم اپنے دشمنوں کے لیے جتنی طاقت تم سے ہو سکے۔ طاقتیں یعنی مختلف طریقے سے قوت کو بڑھاؤ اور اپنے گھوڑے باندھنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو زیادہ کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو تم ڈراؤ ان کے سبب اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وَآخِرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور دوسروں کو بھی ڈراؤ۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم نہیں جانتے ہو اپنے دشمنوں کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے دشمن کے اپنا اسلحہ بڑھانا، یہ خود قرآن کے حکم سے ثابت ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کرتا ہوں، کہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہو تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا تھا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پیسہ مختص کرنا یہ عین قرآن پاک کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کا آغاز ہوا، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سورہ توبہ سے آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجد کو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے ہیں وہ مگر اللہ تبارک و تعالی سے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
اس کا مطلب ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب مسجدیں بنانا، ان میں جا کے نمازیں پڑھنا، اس میں اعتکاف کرنا اور مسجد کے کاموں میں تعاون کرنا۔ یہ کون لوگ کریں گے؟ اللہ پہ ایمان لانے والے، آخرت پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے حکم نازل فرمایا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہماری محبت اور ہماری دشمنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا فرض کر لیں کسی کے والد صاحب اسلام سے نکل جاتے ہیں، اللہ نہ کرے بد مذہب ہو جاتے ہیں، زوجہ ہو جائے، شوہر ہو جائے، بچے ہو جائیں، ماں ہو جائے، سگے بھائی بہن ہو جائیں، تو بس ہمیں ان سے پھر قطع تعلق کرنے کا حکم ہے۔ پہلے ان کو توبہ کی طرف بلائیں گے، مان جائیں ٹھیک، نہیں مانیں گے سب کا سوشل بیک آؤٹ کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے آباء و اجداد کو، باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان سے محبوب رکھیں۔ ومن یتولہم، اور جو پھر جائے، جو ان سے دوستی کرے، ان سے لگاؤ رکھے، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے دیگر خاندان والے، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جن کے اندر نقصان کا تم خوف رکھتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور ایسے گھر جن کو تم محبوب رکھتے ہو، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، زیادہ محبوب ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو یعنی عذاب کو لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبوب رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ سمجھ لیں، اگر ماں کا حکم، باپ کا حکم، ایک تو یہ ہے کہ وہ بد مذہب ہو جائیں، کافر ہو جائیں، تو ان کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ابا کا حکم یا امی کا حکم یا بھائیوں کا، دوست احباب کا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف آ رہا ہے، تو ان کی نہیں مانیں گے، چاہے ناراض ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کی مانیں گے۔ ایسے اپنی تجارت ختم کر دیں لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم مانیں گے، تب کہیں جا کے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو اب چونکہ تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ آیات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ڈے ان کو بھی لے لوں گا اور پھر آگے بھی جو قرآن پاک ہم پڑھیں گے اس کا انشاءاللہ خلاصہ ذکر کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ رمضان کے روزے بڑی خوش دلی کے ساتھ رکھیں، اور خصوصی طور پر اپنے جو قریب اطراف میں کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر غرباء اور سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پر، ان کا خیال رکھیے، ان تک کچھ پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ بھی بیچارے سکون سے عید بھی منا لیں اور رمضان اچھے انداز سے ان کا گزر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے جو روزے رکھے، جو عبادات کی، انہیں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں خوش دلی کے ساتھ تیرے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بخل کی لعنت سے محفوظ فرما، موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ